الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان میں ہم نے روزے رکھے، تراویح ادا کی، اور پھر آج تکمیل کلام مجید کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم بہت شکر کرتے ہیں کہ الہ العالمین آج جس طرح ہم تکمیل کلام مجید کے اس دن حاضر ہیں، الہ العالمین مولا کریم یہ سعادت ہمیں عمر بھر عطا فرما کہ ہر رمضان میں ہم اسی طرح تراویح ادا کریں اور اسی طرح ذوق اور شوق کے ساتھ ہم تکمیل کلام مجید کے موقع پر بھی موجود ہوں، اور ہم اے اللہ اس دن شکر کرتے ہیں کہ اتنی عظیم رات، اتنی بڑی رات، کہ اس رات نہ جانے کتنے لوگ وہ ہیں کہ جو باہر اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہیں، اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہیں، ان میں سے ہمارا انتخاب فرما کر ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا اور ہمیں کلام مجید سننے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں اس مجمع میں، ہمیں اس محفل میں، ہمیں اس جلسے میں شامل ہونے کا یہ موقع اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ہم بہت شکر بجا لاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو اس کی تعبیر بعض علماء نے یوں بھی کی ہے کہ یہ ہے تو سبھی کے لیے ہدایت کا سرچشمہ، لیکن اس سے صحیح معنی میں ہدایت جو لیتے ہیں وہ متقی حضرات ہیں، یا یوں کہ اس سے جو ہدایت لے لیتا ہے وہ متقی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک جگہ پر فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ایک جگہ پر فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن شفا بھی ہے، یہ قرآن صحت بھی ہے۔ فرمایا فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس قرآن میں شفا ہے۔ یہ قرآن پڑھو، بیماروں پر پڑھ کر دم کرو تو لوگوں کو شفا ہو جاتی ہے۔ مردہ دل اس سے جلا دیے جاتے ہیں، اس سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ کیسے کیسے واقعات ہیں کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا گیا یا انہوں نے قرآن سنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ارادہ بد سے آ رہے تھے، تلوار ننگی کر کے آ رہے تھے، لیکن جب قرآن کی چند آیات پڑھی ہیں تو انہوں نے ایسا اثر کیا کہ دل بدل گیا۔ تو قرآن ایمان بھی عطا کرتا ہے، اور ایمان والے کو ایمان کی مضبوطی بھی عطا کرتا ہے۔ قرآن نور بھی عطا کرتا ہے، قرآن خود بھی نور ہے اور نور عطا کرتا ہے۔ قرآن سے ہمیں محبت، شدید محبت کرنی چاہیے، اور قرآن سے ہمیں وابستہ رہنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ساری زندگی قرآن سے وابستہ فرما دے۔ اور قرآن ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھنا چاہیے، قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے، قرآن ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، قرآن لذت اور لطف لیتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو اچھا اور خوبصورت کر کے پڑھو۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی گانے کی طرز میں یا کوئی اس طرح کی طرز میں پڑھنا شروع کر دے، تو وہ بھی منع ہے۔ گانے کی طرز میں قرآن کو پڑھنا منع۔ اچھی طرزوں میں پڑھو۔ آج جیسے عرب کے لہجے بہت مشہور ہیں، عرب کے لہجے میں پڑھا جائے تو دل پر رقت بھی ہوتی ہے، دل پر قرآن اثر بھی کرتا ہے، اور بھی بہت سارے لہجے ہیں جن میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں نے پہلے تو تشویش کا اظہار کیا، اس کا انکار کیا۔ کبھی کسی نے کہا کہ وما ہوا بقول شاعر،
کسی نے کہا وما هو بقول کاہن، لیکن جب ان سے کہا گیا کہ اگر تمہیں یہ شاعر کا کلام لگتا ہے، اگر تمہیں یہ کسی نجومی کا کلام، کسی دیوانے کا کلام لگتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم اس جیسا کوئی کلام بنا کر لے آؤ۔ لیکن زندگیاں گزر گئیں، کتنے آئے کتنے چلے گئے، اس قرآن کی مثل کوئی پیش نہیں کر سکا۔ اس قرآن کی کیا، اس قرآن کی کسی صورت کی مثل نہیں پیش کر سکا، اس قرآن کی کسی آیت کی کوئی مثل پیش نہیں کر سکا۔ تو یہ وہ قرآن ہے کہ جس کی مثل لانا، جس کی مثال لانا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو جب بشر کا کلام نہیں ہوگا تو بشر اس کے مقابلے پر کلام لا نہیں سکتا، اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ سرچشمہ ہدایت ہے، ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اسے اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے پڑھنے پر اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے، فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے، ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، یعنی جس نے کہہ دیا الف لام میم اس کو مل گئی 30 نیکیاں۔ تو یوں ایک حرف پڑھنے کے اوپر 10 نیکیاں، اور الف لام میم 3 علیحدہ حروف ہوں تو پھر کتنی نیکیوں کا خزانہ جمع ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ یعنی یا تو قرآن سیکھنے والا یا پھر قرآن سکھانے والا، یعنی یا تو آپ معلم ہوں، معلم قرآن ہو، یا متعلم قرآن ہو، تیسرا کوئی درجہ نہ ہو، یا تو قرآن سکھانے کے درجے پر فائز ہو، یا اگر وہ درجہ نہیں ہے تو پھر قرآن سیکھنے والوں میں شامل ہو جائیں، تیسرا کوئی درجہ اختیار نہ کریں۔ جیسے ایک حدیث شریف بھی ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کن عالماً او متعلماً، یا تو عالم بن جاؤ یا پھر طالب علم بن جاؤ۔ فرمایا کہ تیسرا کوئی درجہ اختیار مت کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، یعنی اس حال میں مت رہنا کہ نہ تو تم عالم ہو نہ ہی تم طالب علم ہو۔ عالم اگر نہ ہو تو کم از کم طالب علم بن جاؤ، علم سیکھتے رہو، علم کی محفلوں میں اٹھتے بیٹھتے رہو، علم حاصل کرتے رہو، علم سے محبت کرتے رہو۔ فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ تو آج ہم ان بہترین لوگوں میں شامل ہیں الحمدللہ، اور شامل ہونے کے لیے ہمیں پرعزم رہنا بھی چاہیے کہ اللہ ہمیشہ یہ توفیق ہمیں عطا رکھے اور یہ توفیق ہمیں نصیب ہے کہ یا تو قرآن سیکھ رہے ہوں یا قرآن سکھا رہے ہیں، تو زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق ہمیں حاصل رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس موقع پر ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت